Assalamu alaikum students. Today is our lecture 21 and we will discuss today new topic. And last lecture 20, we discussed very important area of financial reporting. So lecture 20 pehle revise ho jaye thoda sa and then we will go on new topic. So IS 10, I think. Yes, good. IS 10, events after the reporting date. So कैसा लगा आपको IS 10, events after the reporting period date? First of all, I would like to know from you, बताइए कि what is mean by financial year of the company or accounting year of the company? What is mean by financial year or accounting year of the company? آج ہاتھ نہ کھڑے کریں, میں خود ہی پوچھتا ہوں. ڈونٹ ریز ہینڈ. اچھا آپ نے کیا, آپ کچھ اسٹوڈنٹس ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے دے آر ویری مچ کانفیڈنٹ اور دے نو دا آنسر. آئی ڈو بلیو دوز ہو ڈیڈنٹ ریز دا ہینڈ, ان کو بھی آتا ہے لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. سمپل بتائیں کہ فائنینشیل ایئر اور اکاؤنٹنگ ایئر کیا ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ دوسرا کوشچن ہے بی پارٹ, کیا سب کمپنیز کا فائنینشیل ایئر اکاؤنٹنگ ایئر سیم ہوتا ہے اور ناٹ. مائی کوشچن از واٹ از مین بائی فائنینشیل ایئر اکاؤنٹنگ ایئر. اے پارٹ. بی پارٹ از all companies financial year accounting year would be the same or different. All companies financial year or accounting year would be the same or different. This is my question to you, so I want you to answer me please. آپ نے ریوین کی ہوگی, ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کیا اور یہ چیز بھی ڈسکس ہوئی ہے. یس, وائٹ شرٹ. یس, آپ پلیز. اوکے, گڈ. یہ تو آپ نے ٹھیک بتا دیا. اوکے, آپ نے فائنینشیل ایئر اکاؤنٹنگ ایئر کو ایکسپلین کر دیا, ایگزامپل کے ساتھ کیا لیکن آپ نے بتا دیا. سیکنڈ, ہاں اس میں you are not very much clear. You are trying to answer your level best. آپ نے کیا بھی آنسر, اس کو سم ہاؤ آپ نے آنسر کر لیا ہے, بٹ آپ ٹھیک ہے. اور کون آنسر کرے گا؟ سیم کوشچن, واٹ از مین بائی فائنینشیل ایئر اکاؤنٹنگ ایئر, اینڈ بی would all the companies financial year accounting year can be same? Yes, آپ یہ رائٹ پہ, آپ بلو شرٹ. یس, اوکے, گڈ. بی پارٹ. ہاں, اوکے. Both your colleague answer well. A part, both colleague answer very well. B part, above average. So the answer is, as your colleague said, financial year or accounting year is the same thing. When we say financial year of the company, accounting year of the company, اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کا اکاؤنٹنگ ایئر کہاں سے کہاں تک ہے. ہم پریویس لیکچر میں یہ ایگزامپل دیتے رہے ہیں جنوری ٹو دسمبر, بار بار میں یہ ورڈ یوز کرتا رہا ہوں کہ لیٹس سی آپ کی کمپنی ہے, آپ کا اکاؤنٹنگ ایئر سٹارٹ ہوتا ہے جنوری سے لے کے دسمبر تک, ایسے تھا نا. تو آپ کے دونوں کلیگ نے یہ ایگزامپل دی کہ لیٹس سی ہماری کمپنی ہے, ہمارا اکاؤنٹنگ ایئر ہے یا فائنینشیل ایئر ہے. ون تھنگ از ویری گڈ, دے آر ویری مچ کلیئر کہ فائنینشیل ایئر اکاؤنٹنگ ایئر سیم ہوتا ہے. جنوری ٹو دسمبر یہ آپ کا 12 منتھس, ایک ایئر کے اندر, ایک اکاؤنٹنگ ایئر کے اندر, ایک فائنینشیل ایئر کے اندر, ایک جنرل ایئر کے اندر بھی 12 منتھس ہوتے ہیں.
اب جنوری میں اگر آپ کا اکاؤنٹنگ ایئر اسٹارٹ ہوا ہے, فائنینشیل ایئر اسٹارٹ ہوا ہے, فنش کہاں پہ ہوگا؟ دسمبر میں. گڈ. سیکنڈ کوشچن میرا یہ تھا کہ سب کمپنیز کا اکاؤنٹنگ ایئر سیم ہو سکتا ہے؟ دا آنسر از نو. آپ کی کمپنی ہے, آپ اس کو جنوری ٹو دسمبر کرتے ہیں. میری کمپنی ہے, میں 1 اپریل سے 31 مارچ کرتا ہوں. تھرڈ پرسن ہے, انہوں نے 1 جولائی سے 30 جون تک رکھا ہوا ہے. سو کمپنیز ویری کرتی ہیں. لیکن آپ کے نالج کے لیے آئی تھنک ہم نے پہلے کہیں ڈسکس کیا یہ کہ انڈسٹری ٹو انڈسٹری, کیونکہ اکاؤنٹنگ ایئر کا موسٹلی لنک ٹیکسیشن باڈی سے بھی ہے. سینٹرل بورڈ آف ریونیو CBR, جو پاکستان میں اور ہر کنٹری میں اپنا ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے وہ ٹیکس کلیکشن کے لیے, رائٹ. انہوں نے ایک گائیڈ لائنز دی ہے. کس نے؟ CBR نے, سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے گائیڈ لائنز دی ہیں, ڈائریکشن دی ہے اور ایڈوائز کیا ہوا ہے. اس میں آسانی یہ ہوتی ہے, لیٹس سی میں سیمنٹ انڈسٹری میں ہوں, میری سیمنٹ کی فیکٹری ہے, رائٹ. ایک بینکنگ سیکٹر ہے, بینکنگ انڈسٹری ہے, ٹیلی کام انڈسٹری ہے, آئل اینڈ گھی انڈسٹری ہے, مینوفیکچرنگ ہے, ریٹیلنگ ہے, ڈفرنٹ انڈسٹریز ہیں. شوگر انڈسٹری ہے, فلور انڈسٹری ہے, فلور ملز کی, ڈفرنٹ انڈسٹریز ہیں. سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے گائیڈ لائنس دی ہیں کہ بہتر ہوگا کہ فار ایگزامپل ساری سیمنٹ انڈسٹریز اپنا اکاؤنٹنگ ایئر جنوری ٹو دسمبر رکھ لیں. بہتر ہوگا, کمپلشن نہیں ہے, مینڈیٹری نہیں ہے, مسٹ نہیں ہے, لیکن بہتر اس میں ہوگا. کیوں بہتر ہوگا یہ ہمیں بتاتے ہیں. جنوری ٹو دسمبر فار ایگزامپل سب سیمنٹ انڈسٹری اپنا اکاؤنٹنگ ایئر رکھ لیں. اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ جب دسمبر اینڈ ہوتا ہے سینٹرل بورڈ آف ریونیو کے لیے ایزی ہے اور کمپنیز کے لیے بھی ایزی ہے اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کروانا. دس مین کہ دسمبر میں جب سیمنٹ انڈسٹری کا ایئر اینڈ ختم ہو رہا ہے, نیکسٹ 3 منتھس جو ہے یا 4 منتھس سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے فوکس کیا ہوا ہے سیمنٹ انڈسٹری کو کہ ان کی ایئر اینڈ ہو گیا, اب یہ ٹیکس ریٹرن ہمیں بھیجیں گے یا ہم جو بھی اپنا کام کریں گے. اس ٹائم پہ صرف فوکس یا مور فوکس جو ہے وہ سیمنٹ انڈسٹری ہو رہی ہے اور ان کو اچھی طریقے سے ڈیل کر دیا جائے گا. تو اگر آپ دیکھیں اس میں جو بینیفٹ ہے, جو اس میں آپ کہتے ہیں ایزینس ہے, وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے CBR کے لیے بھی ہے اور فیکٹری آنرز کے لیے بھی ہے کہ اس ٹائم پہ یہ چیز ہو رہی ہوگی. اسی طرح آپ بینکنگ انڈسٹری کا دیکھ لیں, انہوں نے بینکنگ انڈسٹری کو ایڈوائز کیا ہوگا فار ایگزامپل کہ 1 اپریل سے 30 مارچ تک کریں. تو جب سیمنٹ انڈسٹری کے 3 منتھس ختم ہو رہے ہیں انہوں نے ان کو ڈیل کر لیا ہے, پھر اپریل سے بینکنگ کو ڈیل کر رہے ہیں. لائک اس نے ڈیوائڈ کیا ہوا. آپ کبھی وقت ملے CBR کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں, آئی تھنک یو ول فائنڈ دس انفارمیشن دیئر کہ انڈسٹری وائز انہوں نے اکاؤنٹنگ ایئر فائنینشیل ایئر مینشن کیے ہوئے ہیں. لیکن اگر سم ٹائم کوئی کمپنی اس پہ نہیں ہے اور آنا چاہتی ہے وہ آ جاتے ہیں, رائٹ. سو فائنینشیل ایئر اکاؤنٹنگ ایئر سیم نہیں ہو سکتے, ہر کمپنی کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور سیم اس یوز میں ہو سکتے ہیں. دیکھیں آپ بینک ویسے ہی آپ اپنے ایکسپیرینس کے طور پہ بینک سے پوچھیں کہ آپ کا اکاؤنٹنگ ایئر کیا ہے, فائنینشیل ایئر کیا ہے. فرض کریں آپ جا کے بینک الفلاح سے پوچھتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں ہمارا یہ. آپ وہی چیز چیک کر لیں میزان بینک سے, وہی چیز آپ سندھ بینک سے, کسی اور ڈفرینٹ بینک سے چیک کریں. یو مائٹ فائنڈ کہ یار سارے بینکوں کا فائنینشیل ایئر ایک ہی دن ہے, ختم ہو رہا ہے, اسٹارٹ بھی ایک دن, ختم ایک دن. کیوں؟ آپ کو پھر یہ بات یاد آئے گی کہ CBR نے ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ انڈسٹری وائز ٹائم بتا دیا ہوا ہے, تو بہتر ہوتا ہے اسی ٹائم پہ آپ رکھیں. تو آپ یہی چاہیں گے, لیٹس سی آپ شوگر انڈسٹری میں, شوگر ملز ہے آپ کی, آپ چاہیں گے نا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوں جس طرح ٹیکس اتھارٹی جو ہے وہ گائیڈ لائن دے رہی ہے کہ آپ کی سہولت ہے. اگر آپ نے تھوڑا ڈفرینٹ کیا اس ٹائم پہ اور انڈسٹری کو ڈیل کیا جائے گا, آپ کو بھی ڈیل کیا جائے گا. لیکن جب ایک ٹائم پیریڈ بتایا ہوا 3 منتھ صرف شوگرز والوں کے لیے, ان کے ریٹرنز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, انہیں کو فوکس کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے بہتر ہوگا آپ بھی اسی لائن پہ کر لیں. اوکے, سو گڈ, آپ بہت نے آنسر صحیح کیا. ایونٹس آفٹر دا رپورٹنگ پیریڈ ڈیٹ. رپورٹنگ پیریڈ ڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ یس, آپ رپورٹنگ پیریڈ ڈیٹ چھوڑی. یس, یا ویری گڈ. دیکھیں بالکل سمپل طریقے سے بتایا کہ جیسا ہمارا فائنینشیل ایئر اکاؤنٹنگ ایئر ہے جنوری ٹو دسمبر ہے, تو 31 دسمبر ہمارا رپورٹنگ پیریڈ ڈیٹ ہے.
31 دسمبر ہمارا رپورٹنگ پیریڈ ڈیٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایونٹس آفٹر دا رپورٹنگ پیریڈ ڈیٹ, جو ایونٹس اس کے بعد ہوں گے. اور ہم نے یسٹرڈے یہ بھی ڈسکس کیا کہ جب 31 مارچ آ گئی ہے, لیٹس سی, یس 31 دسمبر آ گئی ہے, تو موسٹلی کمپنیز کو یہ ایڈوائز ہوتا ہے کہ 3 منتھس کے اندر اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سائن کر کے پبلش کر دیں 3 منتھس کے اندر. فار ایگزامپل ہمارا جنوری ٹو دسمبر ہے, تو 31 مارچ تک 3 ماہ ہمارے پاس ہیں, 3 منتھس ہیں. اس میں آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈیٹرس پریپیئر کر رہتے ہیں, فائنل ٹچ دے رہے ہوتے ہیں اور ایشو کر رہتے ہیں. ان 3 منتھس میں یہ ایونٹس آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ, بٹ بیفور دی سائننگ, بیفور دی ایشوئنگ. گڈ. Events after the reporting period are those events, both favorable and unfavorable, which occurs between the reporting date and the date on which the final statements are approved for issue by the board of directors. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ events after the reporting date, but before the issue of before the issue of report to board of directors or the users of the financial statements, users کو جو آپ نے دیے, right? تو یہ چیز ہے اس میں امپورٹنٹ ہے. گڈ. اب اس میں ہم نے پڑھا تھا واٹ آر ایڈجسٹنگ اینڈ نان ایڈجسٹنگ ایونٹس. آپ کو انٹرسٹنگ لگے؟ یس. گڈ. کچھ لوگ سر ہلا رہے ہیں اور کچھ مسکرا رہے ہیں. جی ہاں, ایڈجسٹنگ ایونٹس, نان ایڈجسٹنگ ایونٹس اچھے تھے. اور اس میں آپ نے ڈیفینیٹلی دیکھا ہوگا کہ ایگزامپلز بھی ہم نے دی تھیں. سو فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو نو فرام یو what is mean by adjusting events. جی لاسٹ سیٹ پہ جو بیٹھے ہیں, جی ہاں, آپ ایڈجسٹنگ ایونٹ ذرا بتائیں نا کیا ہے. کل ڈسکس ہوئے بڑے اچھے طریقے سے. اوکے. ہاں گڈ. کوئی ایگزامپل دے دیں اس کی, دیکھ کے بتا دیں. اچھا آپ کو آ رہی ہیں, گڈ. آلرائٹ, اوکے. 1 ایگزامپل آپ نے صحیح بتائی ہے. ایڈجسٹنگ ایونٹس, گڈ. ایڈجسٹنگ ایونٹس وہ ایونٹس جس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, میننگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک جنرل اس کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک جنرل پرنسپل دیکھ لیں کہ رپورٹنگ ڈیٹ ہماری کون سی, 31 دسمبر. تو آپ ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ 31 دسمبر جب آپ کو انفارمیشن ملی ہے اس کی, کس کی, ایڈجسٹنگ ایونٹ کی, obviously بعد میں ملی ہے, رپورٹنگ ڈیٹ کے بعد ملی ہے, لیکن ابھی سائن نہیں ہوئے, اس سے پہلے ملی ہے. اور ذہن میں رکھیں 1 جنوری سے 30 مارچ کے درمیان آپ کو انفارمیشن ملی, ابھی رپورٹ سائن نہیں ہوئی ہے. لیکن اس ایونٹ کا, اس انفارمیشن کا, چاہے وہ فیوریبل میں آپ کے انفیوریبل میں دونوں ہو سکتی ہیں, جو بھی انفارمیشن ہے اس کا لنک, اس کا تعلق اور وہ میٹیریل ہے آپ کا رپورٹنگ ڈیٹ سے پہلے کے ٹائم سے ہے. رپورٹنگ ڈیٹ کے پہلے سے ٹائم سے, مین 31 دسمبر اور اس سے پہلے کے ٹائم سے اس کا لنک ہے, اس کا تعلق ہے. تو آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے. گڈ. اچھا بتایا آپ نے. ایڈجسٹنگ ایونٹس آر ایونٹس آفٹر دا رپورٹنگ ڈیٹ which provide additional evidence of condition existing at the reporting date. Which provide additional evidence of condition existing at the reporting date. یہ ورڈنگ آپ نے یوز کی ہے کہ وہ ایونٹس جو وہ انفارمیشن جو آپ کو بعد میں ملی ہے یا ایونٹ ہوا ہے, لیکن اس کی تعلق رپورٹنگ ڈیٹ پہ تھا کہ جب ایٹ دی ڈیٹ آف ایگزسٹنگ ڈیٹ, ایٹ دی رپورٹنگ ڈیٹ, ایگزسٹنگ کون سی ہے, جو ایگزسٹ کرتا تھا 31 دسمبر سے پہلے ایٹ دا رپورٹنگ ڈیٹ. گڈ. سو آپ نے ایگزامپلس بتائی, آپ نے 1 ایگزامپل بتائی ہیں, ہمارے پاس اور بھی بڑی ہیں. These events provide additional evidence of conditions existing at the reporting date, for example, irrecoverable debts. Adjusting events may therefore affect the amount at which items are stated in the reporting. تو obviously اگر وہ اس پیریڈ سے تعلق رکھتی ہیں اور ایگزسٹنگ ڈیٹ پہ وہ کنڈیشن تھی تو وہ تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں افیکٹ کرے گی, اس کی اماؤنٹ جو بھی ہوگی فیوریبل انفیوریبل افیکٹ کرے گی. تو اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو آپ ایڈجسٹ کریں. ایڈجسٹنگ ایونٹ اس کو اسی لیے کہتے ہیں. ایگزامپلس کیا تھیں؟ گیو می 1 more ایگزامپل. آپ کے دوست نے ایک ہی بتائیے. جی آپ جو آگے بیٹھے ہیں, جی آپ, اینی 1 ایگزامپل آف ایڈجسٹنگ ایونٹ. اوکے, گڈ, ویری گڈ ایگزامپل, ویری گڈ ایگزامپل.
settlement after the reporting date of the court case. court case کی example میں نے دیکھی تھی نا, اور میں نے بار بار example آپ کو دی ہے, آپ کو سب کو clear ہوگی. Good. The receipt of information after the reporting date, asset was impaired. یہ بھی classical example ہے adjusting event کی. دیکھیں یہ examples ہم discuss کرتے ہیں, اور میری ریویژن کا purpose یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کیونکہ یہ چیز ہے, یہ فائنینشیل رپورٹنگ انالیسز, اس رپورٹ آپ رپورٹ کریں کس طرح کریں گے, یہ چیزیں ڈسکشن ہیں, اور آپ کو چیز ذہن کے اندر ہو, رائٹ. ابھی آپ ویسے ہی فائنینشیل رپورٹنگ میں بتائیں جی آئی ایس 10 ہمیں کیا ایڈوائز کرتا ہے, آئی ایس 10 ہے ایونٹس آفٹر دی رپورٹنگ پیریڈ ڈیٹ, تو آپ کے ذہن میں ایک دم آئے گا یار اس میں پہلی جو بات ہے وہ ٹھیک ہے رپورٹنگ پیریڈ اینڈ ڈیٹ ہمیں پتہ ہے, اب ایڈجسٹنگ نان ایڈجسٹنگ ہے, اس میں کرتے کیا ایڈجسٹنگ ہے. ایڈجسٹنگ ایگزامپل کورٹ کیس تھا, ایسڈ امپیئرڈ تھے. تو جب آپ کے ذہن میں ایگزامپلز ہوں گی تو آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنے میں, لکھنے میں, آپ رپلائی کرنے میں آپ کو ایزی فیل کریں گے. اوکے. تھرڈ ایگزامپل جو بھی آپ کے دوست نے دی ہے بینکرپسی کی, انہوں نے کہا کہ کسٹمر اور جو بھی ایک سپلائر بینکرپٹ ہو گئے. دا بینکرپسی آف اے کسٹمر آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ کنفرم دیٹ ایئر اینڈ ڈیٹ از irrecoverable. بڑی اچھی ایگزامپل ہے اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی ایگزامپل ہے. آپ کو 15 جنوری کو یا جنوری میں انفارمیشن ملی کہ آپ کا کسٹمر ہے جو آپ نے ڈیٹرز لکھا ہوا ہے کہ اس سے ہم نے پیسے لینے ہیں, وہ بینکرپٹ ہو گیا, اب وہ پیسے نہیں دے گا, تو آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے. انسٹیڈ آف رائٹنگ ان ڈیٹرز اب وہ بیڈ ڈیٹس ہوں گے. دا سیل آف انوینٹریز, آپ نے اپنی اسٹاک سیل کر رہے ہیں لوور دین کاسٹ کر رہے ہیں, تو یہ بھی آپ ایڈجسٹ کرنا ہے. پھر آپ اپنے اسٹاک کو اس فگر پہ لے کے آنا ہے جس فگر پہ آپ سیل کر رہے ہیں. یہ کسی نے نہیں بتائی. کاسٹ آف ایسٹ پرچیز اور پروسیڈز, آپ نے دیکھا کہ آپ نے کچھ ایسٹ سولڈ کیے ہیں بیفور دی رپورٹنگ ڈیٹ اور کچھ آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ کیے, تو کاسٹ آف ایسٹ پرچیز اور پروسیڈز, ٹھیک ہے, کوئی آپ فرام دی ایسٹ سولڈ بیفور دی رپورٹنگ ڈیٹ اس کی ڈیٹرمینیشن آپ کریں گے. اور ویری امپورٹنٹ یہ چیز جو پوائنٹ 6 ہے, یہ ویری کامن پریکٹس میں آ جاتا ہے کہ کیونکہ آڈیٹرز آئے ہوتے ہیں, بہت کچھ ان ڈیپتھ میں چیک ہو رہا ہوتا ہے. ایکسٹرنل آڈیٹرز آلریڈی کر رہے تھے, اب جو ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں وہ انٹرنل آڈیٹرز کے سیمپلز کو بھی چیک کرتے ہیں, لیکن اپنی بھی سیمپلنگ کرتے ہیں, اپنی بھی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اس دوران کوئی ایرر, ڈیفینیٹلی کوئی ایسا ایرر جو مینجمنٹ کی کیچ میں نہیں آیا یا انٹرنل آڈیٹر کی نظر میں نہیں آیا, یہ پکڑ لیتے ہیں. یہ وہی کامن ہے, وہی کامن. اور کوئی فراڈ آ جاتا ہے سامنے, ٹھیک ہے, دا ڈسکوری آف فراڈ اور ایرر شوئنگ دیٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آر انکریکٹ, تو پھر آپ اس کو کریکٹ کرتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جب چیکنگ کے دوران موسٹلی ایکسٹرنل آڈیٹرز کو کیچ کر لیتے ہیں. اوکے, سو دس از آل اباؤٹ ایڈجسٹنگ ایونٹ. نان ایڈجسٹنگ ایونٹ کیا بھائی, جو ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے, کیوں نہیں ہو سکتے ایڈجسٹ؟ گڈ, اس لیے نہیں ہو سکتے ان کا تعلق اس پیریڈ سے نہیں ہے. وہ جنوری میں آکر ہوئے, پہلے اس میں ان کا تعلق پہلے سے نہیں تھا, یا فیبرری میں ہوئے, مارچ میں اسٹیٹمنٹ ایشو ہونے سے پہلے ہو گئے ہیں, لیکن نان ایڈجسٹنگ ہے. اگر وہ میٹیریل ہے تو آپ اس کو کہاں نوٹس میں ڈسکلوز کرتے ہیں. گڈ, اگر وہ میٹیریل ہیں آپ نوٹس میں ڈسکلوز کر دیتے ہیں. گڈ. These are events arising after the reporting date, but which do not concern condition existing at the report date. Do not concern conditions existing at the reporting date. Such events will not, therefore, have any effect on items in the reporting or income statement. تو ان کا پھر آپ انکم اسٹیٹمنٹ میں چیز نہیں رکھ سکتے ہیں. An example I gave you yesterday. Yes, یہ آپ پلیز یہ بلیک اینڈ وائٹ کوٹ والے آپ. یس, ویری گڈ, ویری گڈ. کوئی فائر ہو گیا کمپنی, 20 جنوری کو کمپنی کا بڑا ڈویژن جو ہے فائر ہو گیا, آگ لگی ہے, لاس ہو گیا بہت بڑا, لیکن وہ تو ابھی ہوا ہے 20 جنوری کو ہے. 31 دسمبر کو تو کمپنی جو لاسٹ یہ آپریشن کیا وہ ٹھیک تھا. گڈ گڈ. سیکنڈ ایگزامپل, جی آپ ادھر سے, یہ جو آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا, جی یس آپ. ویری گڈ. کمپنی کوئی ڈیسیژن لیتی ہے اپنا
اپنا یونٹ بند کرنے کا. گڈ, اسے لگتا ہے آپ لوگوں نے پڑھا اچھی طرح. However, in order to prevent the financial statement from presenting a misleading position, some form of additional disclosure is required if the events are material by way of note to the financial statement giving details of the event. So یہ چیز جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر چیز کوئی وہ میٹیریل ہے تو مس ریڈنگ سے بہتر ہے کہ آپ اس کو نوٹس میں ضرور شو کریں. اور یہ ایگزامپلس ہیں. اناؤنسنگ جو آپ نے بتایا, اناؤنسنگ اے پلان ٹو ڈسکنٹینیو این آپریشن, کوئی آپریشن ہے وہ ڈسکنٹینیو ہو رہا ہے. میجر پرچیز آف ایسٹس, جو میجر پرچیز آف ایسٹس میں کمپنی نے بہت بڑے ایسٹس خریدے ہیں, کیش آؤٹ فلو ہوا ہے. سو آپ جب یہ چیز بتائیں گے کہ نوٹس میں بیکاز کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے, نان ایڈجسٹنگ ہے, کیونکہ اس وقت کی جو رپورٹس اس میں کیش فلو پوائنٹ آف ویو سے کمپنی بڑی اسٹرانگ ہے. لیکن 15 جنوری یا 15 فیبرری کو ڈیورنگ دیٹ پیریڈ کمپنی بوٹ ہیوج اماؤنٹ آف ایسٹس, فکس ایسٹس, تو اس میں کیش آؤٹ فلو ہو گیا ہے. دا ڈسٹرکشن آف ایسٹس آفٹر دا رپورٹنگ ڈیٹ بائی فائر فلڈ, جو آپ کے کلیگ نے بتایا کہ کوئی فائر یا فلڈ سے یا ارتھ کویک سے کچھ بھی ایسی پرابلم ہوئی ہے اور اب آپ اس کو شو, آل دو اس کا تعلق لاسٹ ایئر کے پیریڈ سے نہیں تھا, اب ہوا ہے لیکن نان ایڈجسٹنگ ہے, بٹ اگر میٹیریل ہے آپ اس کو نوٹس میں ڈسکلوز کریں. اینٹرنگ انٹو سگنیفیکینٹ کمٹمنٹس اور کنٹینجنٹ لائبلٹیز, کوئی ایسا کسی سے آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے, کوئی آپ کے پاس لائبلٹی آئی ہے تو وہ چیز, اور کمنسنگ اے کورٹ کیس ارائزنگ آؤٹ آف ایونٹس آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ, کوئی ایسا بڑا آپ کے خلاف کورٹ کیس ہو گیا ہے, کمپنی میں سو ہو گیا ہوا ہے, تو آپ سنتے ہیں اس کو ہم ایڈجسٹ تو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا تعلق ہی اس پیریڈ سے نہیں ہے, لیکن ہم اس کو انفارمیشن میں ضرور کریں. لاسٹلی وی ڈسکس پرپوز ڈیویڈنڈ. اٹ از ناٹ اسیبل ٹو انکلوڈ ڈیویڈنڈ ڈکلیئرڈ آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ رپورٹنگ ڈیٹ کے بعد ایسی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے 10 جین کو, انہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈیسائیڈ کیا ڈیویڈنڈ دیا جائے. جب ڈیویڈنڈ دیا جائے گا مطلب ہے وہ آپ کی لاسٹ ایئر ابھی ڈیسائیڈ ہوا ہے نا, لاسٹ ایئر 31 دسمبر تک تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی, تو وہ آپ اس پیریڈ کی لائبلٹی میں شو نہیں کریں گے. آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ ایز اے لائبلٹیز ایٹ دی ایئر اینڈ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اف ڈیویڈنڈ آر ڈکلیئرڈ بفور دی ایئر اینڈ, اس میں کیا ہے دے مسٹ بی شون بفور دی اینڈ, کیا دے مسٹ بی شون ان دی اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی اینڈ اکروڈ فار ان رپورٹنگ پیریڈ اپ ڈیٹ. اینڈ ڈسکلوجر میں کہ وے دیر آر میٹیریل نان ایڈجسٹنگ ایونٹس, جو میں نے بتایا a note on the financial statement should explain the nature of the event and estimate of the financial effect. دو چیزیں, خدا نہ خواستہ اگر آپ کی گاڈ فاربڈ آگ لگ گئی ہے, فیکٹری جل گئی ہے, کچھ ایسی بات ہے, تو نیچر آف دی ایونٹ آپ نوٹ میں ڈسکلوز کریں, اور اگر پاسبل ہے این ایسٹیمیٹ آف دی فائنینشیل افیکٹ اور اسٹیٹمنٹ دیٹ سچ ایسٹیمیٹ کین ناٹ بی میڈ. یا تو آپ بتائیں کہ اتنا لاس ہوا ہے, اتنا ایسٹیمیٹ ہے, یا پھر اسٹیٹمنٹ دیں کہ ہم ایسٹیمیٹ نہیں کر سکے. Right? So, events after the reporting period date, I stand, my dear students, is extremely important for financial reporting point of view. ویسے بھی انٹرسٹنگ بھی ہے, آپ کو انٹرسٹنگ لگا یہ رپورٹنگ کے ٹائم یہ چیزیں سامنے آئی تھی ہیں, ایڈجسٹ کرنا نہیں کرنا. سم ٹائم آپ کو میں نے بتایا شروع میں کہ مینجمنٹ کے فیور میں کوئی چیز ہوتی ہے, کمپنی کے فیور میں بھی انفیوریبل بھی ہیں, تو obviously مینجمنٹ کوشش کر رہی ہوتی ہے فیوریبل چیزیں ساری آ جائیں, انفیوریبل کو کسی نہ روکا جائے, کیونکہ اسٹیٹمنٹ ہم نے بھی شو کرنی ہے, اور یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے یوزرس کے پاس جائے گی, یوزر اس کو کیسے لیں گے, اور ڈفرینٹ ہماری ریشیوز افیکٹ ہوتی ہیں, ہماری اسٹاک چینج کی پرائسز افیکٹ ہو سکتی ہیں. تو مینجمنٹ obviously آپ مینجمنٹ میں ہیں تو آپ بھی کہیں گے ہاں بھائی ہمارے بونسز رک جائیں گے, ہمارے باقی بینیفٹس اسٹاپ ہو سکتے ہیں. تو فیوریبل تو ساری آ جائیں, انکارپوریٹ کر دیں, اور انفیوریبل کو ذرا نیکسٹ ایئر میں شو کر دیتے ہیں. تو شو تو کرنی ہے, انفیوریبل چیزیں کہیں نہ کہیں تو لانی ہے, لیکن مینجمنٹ کی کوشش ہوتی ہے, جنرلی پریکٹس کی بات بتاتا ہوں کہ نیکسٹ ایئر میں شو ہو جائیں. لیکن نہیں, یہ پہلے تھا, اب IS10 جو ہے وہ سب گائیڈ لائنس دے رہا ہے, کون سی ایڈجسٹنگ ہے, کون سی نان ایڈجسٹنگ ہے. کلیئر؟ اوکے, ناؤ گو آن رپورٹنگ فائنینشیل پرفارمنس. دس از اگین آپ کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ ایریا. آپ کمپنی کی پرفارمنس رپورٹ کر رہے ہیں,
کمپنی کی پرفارمنس کہاں پہ رپورٹ ہوتی ہے؟ Who will tell me? کمپنی کی پرفارمنس کہاں پہ رپورٹ ہوتی ہے؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں، رائٹ؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کمپنی کی پرفارمنس رپورٹ ہوتی ہے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ انکم اسٹیٹمنٹ، اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشنز، اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز. یس. اب وہ کچھ ایسی چیزیں کہ آپ پرفارمنس کیسے رپورٹنگ، فائنینشیل پرفارمنس کیسے رپورٹ کریں گے، فائنینشیل پرفارمنس کو کیسے رپورٹ کرتے ہیں، اس کی بھی گائیڈ لائنس ہیں. which is very interesting, very important. You have to follow this. Company has to follow. یہ نہیں ڈسکشن. فار ایگزامپل اگر یہ چیز نہ ہو، ہم لیٹ سی ایک ہی انڈسٹری میں، سیمنٹ انڈسٹری ہے، میری بھی سیمنٹ کی فیکٹری ہے، آپ کی بھی ہے، تھرڈ پرسن کی بھی ہے، سب کی ہیں، اور آپ بھی اپنی پرفارمنس شو کر رہے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، باقی بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر ہمیں گائیڈ لائنس نہ ہو تو ہم اپنی مرضی سے پرفارمنس، جو یوزر کنفیوز ہو جائیں، آپ کی رپورٹ پڑھیں، اس میں چیزوں کو کسی اور سٹائل سے دیا ہوا ہے، کسی اور فارمیٹ سے دیا ہوا ہے. میری رپورٹ پڑھیں گے، پرفارمنس رپورٹ، وہ کسی اور سٹائل سے، تھرڈ پرسن کی، تھرڈ کمپنی کسی اور سٹائل سے، تو یوزرز won't be able to decide. It will be very difficult for them to analyze, to decide which company is performing best. سو یہ سب کچھ جو ہے اسی لیے رپورٹنگ فائنینشیل پرفارمنس، کہ آپ نے رپورٹ اپنی فائنینشیل پرفارمنس کو کیسے رپورٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اور ویری انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ ٹو. سو فرسٹ آف آل آئی ڈرا لٹل ڈائیگرام فار یو، سو کلیئر ہو کہ اس میں ہے کیا، کہ پڑھنا کیا ہم نے. Let's see, this is our one box. یہ ڈائیگرام ہے، اس میں تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، پھر اسی ڈائیگرام سے ہم آگے سٹارٹ کریں گے. کیونکہ ڈائیگرام سے کچھ چیزیں ایسی کلیئر ہو جاتی ہیں جو اچھی طریقے سے ہو جاتی ہیں. مجھے ڈائیگرامس بڑی اچھی لگتی ہیں. جب میں اسٹوڈنٹ تھا آپ کی طرح، میں ڈائیگرام سے کئی نوٹس میں خود اپنی ڈائیگرام بنا لیتا تھا، کئی نوٹس کی، کیونکہ مجھے ڈائیگرام سے چیزیں بہت کلیئر ہو جاتی تھیں. تو آئی ہوپ آپ کو بھی ڈائیگرام سے چیزیں کلیئر ہو جاتی ہوں گی. باکسز میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں، اینڈ دین وی ول فل دیز باکسز. Yeah, okay. Change the color. This is your our topic. رپورٹنگ فائنینشیل پرفارمنس کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ آپ کی آگے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، فائنینشیل، دس از LAL اسٹیٹمنٹس. جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ FS. یہاں پہ آپ کے آگے جو ہم ڈسکس کریں گے آج IFRS 5. ٹھیک ہے، IFRS 5 کیا ہوتا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے ابھی. یہاں پہ رائٹ ہے ہیلڈ فار سیل. آپ نے اپنی پریویس اسٹڈی میں IFRS 5 نو پرابلم. یہاں پہ آگے میئرمنٹ
آپ لوگ ساتھ ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں یہ چیز. میجرمنٹ آف نان کرنٹ ایسٹس. نان کرنٹ ایسٹس کون سے؟ ہیلڈ فار سیل. ایسے میں لکھ دیتے ہیں. یہ کس کی میجرمنٹ کریں؟ میجرمنٹ آف نان کرنٹ ایسٹس ہیلڈ فار سیل. اینڈ لاسٹ یہاں پہ ہے ڈسکنٹینیوڈ. ڈس operations. Statement of changes in equity. Of changes in equity. Equity. Yes. یہاں پہ آ گیا انکم اسٹیٹمنٹ. انکم اسٹیٹمنٹ پلس کمپریہنسو انکم. اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو انکم. یہ جگہ نہیں ہے, یہاں میں لکھ دیتا ہوں پلس اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو statement income. Statement of comprehensive income. And last یہاں پہ آ گیا exceptional item. Exceptional items. Dear students, ڈائگرام ڈرا کرنے کا مین پرپز یہ ہے کہ فائنینشیل رپورٹنگ اینڈ رپورٹنگ فائنینشیل پرفارمنس ہمارا مین ایریا ہے, اور اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں مین چیزیں IFRS 5. IFRS 5. IFRS 5 کیا چیز ہے؟ یہ IFRS 5 جو ہے کرنٹ ایسٹس ہیلڈ فار سیل. کرنٹ ایسٹس ہیلڈ فار سیل اینڈ ڈسکنٹینیو آپریشنز. ٹھیک ہے. نان کرنٹ ایسٹس ہے. نان کرنٹ ایسٹس ہیلڈ فار سیل. IFRS میں کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں؟ 2 things ہم ڈسکس کریں گے. نان کرنٹ ایسٹس, نان کرنٹ ایسٹس ہیلڈ فار سیل, یہ میں ادھر آپ کو بتا رہا ہوں, اینڈ ڈسکنٹینیو آپریشنس. ڈسکنٹینیوڈ آپریشنس اینڈ ڈسکنٹینیو آپریشنس. سو دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہے فائنینشیل پرفارمنس رپورٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. رپورٹنگ فائنینشیل پرفارمنس آپ کر رہے ہیں, آپ کو IFRS 5 سے گائیڈ لائنس لینی ہے. کس ایریا میں گائیڈ لائنس لینی ہے؟ کہ آپ کی جو نان کرنٹ ایسٹس ہیں, جو فکس ایسٹس ہیں, لیکن وہ کس لیے ہیلڈ فار سیل ہے, آپ کی اپنی فیکٹری میں اپنے بزنس میں یوز نہیں ہو رہے. ایسی ایگزامپلس ہیں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھی. نان کرنٹ ایسٹس فکس ایسٹ ہیلڈ فار سیل ہیں, وہ آپ کیسے شو کریں گے؟ ون تھنگ. سیکنڈ, ڈسکنٹینیو آپریشن. جب کمپنی کوئی آپریشن بند کر دیتی ہے, اپنے کوئی ڈویژن بند کر دیتی ہے, جو بھی ڈسکنٹینیو آپریشن کر رہی ہے, وہ کیسے شو کرے گی اپنے پرفارمنس فائنینشیل پرفارمنس میں, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں. سو یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اگر آپ ایسے تھنک کریں کہ IFRS سے پہلے کیا ہو رہا تھا, کمپنیز کے جو ایسٹس تھے جو فار سیل تھے, اگر وہ کمپنی اپنے ایسٹس میں شو کرے, فائنینشیل پرفارمنس کمپنی کی ڈفرینٹ شو ہوتی تھی. سملرلی ڈسکنٹینیو آپریشن کے بارے میں اگر انفارمیشن نہ ہو, کلیئر انفارمیشن نہ دی گئی ہو, تو یوزرس کو پتہ نہیں چلتا. اسی طرح اور یہ ایکسیپشنل آئٹمس کیا ہوتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں؟ انکم اسٹیٹمنٹ پلس اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو انکم ہے, اور اسٹیٹمنٹ آف چینج ان ایکوٹی ہے. یہ جو چیزیں ہیں ان کا لنک اس کے ساتھ ہے. ڈسکنٹینیو آپریشن, ایکسیپشنل آئٹمس کیا ہوتے ہیں. سو مین ایریا جو ہم ڈسکس کریں گے, کمپنی ایکسیپشنل آئٹمس کس کو کہتے ہیں, ڈسکنٹینیو آپریشنس کیسے شو کرتے ہیں, فکس ایسٹس, نان کرنٹ ایسٹس ہیلڈ فار سیل کیا چیزیں. تو یہ ہمارا مین فوکس یہ ہوگا کہ رپورٹنگ فائنینشیل پرفارمنس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, رپورٹنگ فائنینشیل پرفارمنس. رائٹ, اوکے, گو آن. انٹرسٹنگ ایریا ہے, ویری انٹرسٹنگ. جو بھی میں نے آپ کو 2-4 باتیں
2-3 things we just I just explain. آپ ویسی ذہن کے اندر لائیں, یہ ڈائیگرام سین میں رکھیں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے, انکم اسٹیٹمنٹ ہے, اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو انکم ایک ہی بات ہوتی ہے, اس کو نام میں نے چینج کیا. اسٹیٹمنٹ آف چینج ان ایکوٹی ہے, وہ ہم نے, آپ کو یاد ہے ہم نے جو پڑھا تھا انٹروڈکشن آف پبلشڈ اکاؤنٹس, اس میں یہ چیزیں ڈرا کی تھیں پراپر. تو ایکسیپشنل آئٹمس کہاں پہ آتے ہیں, ڈسکنٹینیو آپریشن کہاں پہ آتا ہے, نان کرنٹ ایسٹ ہیلڈ فار سیل کیسے شو ہوتے ہیں فائنینشیل پوزیشنس میں, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں. اوکے, سو reporting financial performance, income statements and statements showing other comprehensive income. The IS1 requirement is to produce income statement and statement showing other comprehensive income. یہ IS1 ہم نے I think we discussed in our previous chapters, previous lectures, کہ IS1 جو ہے International Accounting Standard 1, اس کی مین ریکوائرمنٹ ہے جو بھی لمیٹڈ کمپنیز ہیں وہ انکم اسٹیٹمنٹ اور ادر کمپریہنسو انکم پبلش کریں گے. سب کے فارمیٹ دیے ہوئے, سب کو پروسیجر بھی پتہ ہے. تو IS1 کی اکارڈنگ ٹو IS1 ریکوائرمنٹ آپ یہ چیز بنائیں گے. ایک تو یہ چیز ہوگی. اب آ جائیں ایکسیپشن آئٹمس کیا ہیں. ایکسیپشن آئٹمس کیا ہیں, یہ جو چیز فرسٹ تھنگ یہ چیز تھی جو سمپل IS1 کی ریکوائرمنٹس کے مطابق آپ نے بنانی ہے, وہ یہ ایریا ہے انکم اسٹیٹمنٹ, دس ایریا, یہ ایریا, this and this, یہ IS1 ہے, IAS1, International Accounting Standard 1, right, یہ IS1 ہے. یہ آپ نے جو بھی پریپیئر کرنا ہے کیسے کرنا ہے, اکارڈنگ ٹو IS1. اور اس کے بعد ایکسیپشنل آئٹمس کیا چیزیں. ایکسیپشنل آئٹمس ان دا name often given to material items of income and expenses of such size, nature or incidents that disclosure is necessary in order to explain the performance of the entity. Exceptional items کو آپ material item بھی کہہ سکتے ہیں, right. یہ material income بھی ہو سکتی ہے اور expense بھی ہو سکتا ہے. یہ material بھی ہو سکتا ہے اور مٹیریل آئٹمز ہیں, اور انکم بھی ہو سکتی ہے, ایکسپینس بھی ہوتے ہیں. لیکن آف سچ سائز میں, نیچر میں اور انسیڈنٹ میں کہ ان کا ڈسکلوجر جو ہے وہ مسٹ ہو جاتا ہے, نیسیسری ہو جاتا ہے ان آرڈر ٹو ایکسپلین دی پرفارمنس آف دی اینٹی. اس کو آپ ایکسیپشنل آئٹمس کہتے ہیں. ایسے آئٹمس, ایسے مٹیریل آئٹمس جو انکم, چاہے وہ آپ کے انکم سائڈ پہ ہوں چاہے ایکسپینس سائڈ پہ ہوں, سائز, نیچر اینڈ انسیڈنٹس میں وہ اس کا ڈسکلوجر مسٹ ہے. اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح کریں گے. دا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ از ٹو انکلوڈ دی آئٹم ان دی اسٹینڈرڈ انکم اسٹیٹمنٹ لائن. انکم اسٹیٹمنٹ لائن مین آپ انکم اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں, یعنی کہ آپ نے کسی ایک ایکسپینس کے اندر اس کو لکھا ہوا نہیں, اس کی ایک سیپریٹ لائن انکم اسٹیٹمنٹ لائن ہونی چاہیے کہ یہ ایکسیپشن آئٹم ہے, رائٹ. کہاں ہوگا, اگر آپ کسی بھی کمپنی کا آپ فار ایگزامپل ضرور کبھی چیک کریں جا کے, آپ کسی کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں تو آپ کو اگر کہیں سیپریٹ لائن پہ لکھا ہوا ایکسیپشنل آئٹم, آپ کہیں رائٹ دس از وی ہیو اسٹڈیڈ کہ یہ ایک سیپریٹ لائن میں دیا ہوتا ہے, کسی اور ہیڈ کے اندر مکس نہیں ہوگا. جس طرح آپ آئٹم ایکسیپشنل آئٹم دیکھتے ہیں نا, سیلز ہے, کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے, نیچے ویجز ہیں, سیلریز ہیں, ڈیپریسیشن ہے, وہ لائن ہے نا, ایک لائن ہے, سیپریٹ لائن. انکلوڈ دی آئٹم ان دی اسٹینڈرڈ انکم اسٹیٹمنٹ لائن. اسٹینڈرڈ جو فارمیٹ ہے آپ کا انکم اسٹیٹمنٹ, اس میں سیپریٹ اسٹیٹمنٹ لائن ہوگی. ڈسکلوز دی نیچر اینڈ اماؤنٹ ان نوٹس. آپ اس کی نیچر وغیرہ اور اماؤنٹ جو بھی ہے وہ نوٹس میں بھی ڈسکلوز کریں گے, کیونکہ یہ ایکسیپشنل آئٹم ہے. یوزرز شوڈ نو اباؤٹ دس لائن. یہ نارملی نہیں ہوتی. آپ کئی کمپنیز کی ٹھاکے دیکھیں, آپ کو ایکسیپشنل آئٹم اس طرح تو نہیں ہے, ہمارے فارمیٹ میں بھی نہیں ہے, یہ ہے نہیں ہے. لیکن جب ہوگی, جب کوئی ایسا کوئی ایونٹ ہوا ہے, ایسی یہ مٹیریل آئٹم ہے, تو آپ اس کو سیپریٹ کر کے لکھیں گے.
In some cases, it may be more appropriate to show the item separately on the face of the income statement. میں کئی اسٹیٹمنٹس دیکھی جن کے ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے ایکسیپشنل آن دی فیس آف دی انکم. فیس کیا ہوتا ہے؟ یور فور ہیڈ، ماتھا. تو انکم اسٹیٹمنٹ کا ہیڈ کیا ہے؟ سب سے اوپر ٹاپ. In some cases it may be appropriate to show the item separately on the face of the income statement. فیس پہ ہو. اب ہم آپ کو بتایا کہ ایکسیپشنل آئٹمس کی ڈیفینیشن بتائی، اس کی کاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ بتا دی ہے. ٹھیک ہوتی کیا ایکسیپشنل آئٹمس؟ کیا آپ سے پوچھے بتائے گیو اس دی ایگزامپل آف ایکسیپشنل آئٹم. واٹ ایگزامپل یو ول گیو؟ رائٹ ڈاؤن آف انوینٹریز ٹو نیٹ ریلائزیبل ویلیو، NRV. انوینٹریز کیا ہوتا ہے؟ اسٹاک. گڈ. اسٹاک آپ کا موسٹلی جس طرح آپ نے بائی کیا ہے وہ ویلیو لکھی ہوئی ہے، یا آپ نے مینوفیکچر کیا ہے وہ ویلیو لکھی ہوئی ہے. ایسی ہے نا. نیٹ ریلائزیبل ویلیو پہ اگر آپ رائٹ ڈاؤن انوینٹریز اور نیٹ ریلائزیبل ویلیو کیا ہوتی ہے؟ نیٹ ریلائزیبل ویلیو کا مطلب ہے کہ جو آپ کو یہ سیل کر کے ملے گی، مارکیٹ ویلیو. اگر آپ اپنے اسٹاک کو، ویسے اسٹاک جو ہے اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پوزیشن بیلنس شیٹ پہ NRV پہ نہیں ہوتا ہے، کاسٹ پہ ہوتا ہے نا. کاسٹ پہ، جس کاسٹ پہ آپ کو آیا ہوا ہے پھر تو آپ کو سیل کرتے ہیں، پروفٹ ارن کرتے ہیں. اسٹاک جتنا پڑا ہوا، لیٹس سی آج آپ نے را مٹیریل لیا، آپ کی فرنیچر کی فیکٹری ہے، آپ ووڈ لیتے ہیں، سب کچھ لیتے ہیں، را مٹیریل لے کے آپ اس کو فیکٹری میں بناتے ہیں. تو جتنا اس کے اوپر کاسٹ ہو رہی تھی وہ آپ اکاؤنٹ فال کرتے ہیں، اور ایک فار ایگزامپل آپ کا ٹیبل بن گیا ہے. جتنی کاسٹ آئی اب اس کاسٹ کے اوپر آپ پروفٹ ارن کرتے ہیں. وہ الگ ایک چیز ہے. آپ کی کاسٹ آئی 100 اور آپ مارکیٹ میں کچھ سیل کر رہے ہیں 150 کا، تو 50 آپ نے مارجن رکھا ہوا ہے پروفٹ کا. اگر وہ 150 کا سیل ہو رہا ہے تو اس کی نیٹ ریلائزیبل ویلیو کیا ہے؟ 150. لیکن اب اپنے سارے اسٹاک کو بیلنس شیٹ پہ NRV پہ لے آتے ہیں. رائٹ ڈاؤن آف انوینٹریز ٹو نیٹ ریلائزیبل ویلیو، یہ ایک ایکسیپشنل چیز ہے، ایک ایکسیپشنل چیز ہے. تو آپ کے یوزرز کو پتا ہونا چاہیے یہ جو اسٹاک کی فگر ہے بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہے انڈر کرنٹ ایسٹ، یہ NRV ہے. دس از ناٹ انڈر کاسٹ. نارملی کاسٹ پہ ہوتا ہے اسٹاک. تو یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ایکسیپشنل آئٹم ہے. یو ہیو ٹو مینشن دس. یو ول ہیو ٹو مینشن دس. رائٹ ڈاؤن آف پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ ٹو ریکوریبل اماؤنٹ. پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ یہ فکس ایسٹس. آپ نے پڑھا تھا کہ بک ویلیو کیرنگ ویلیو از گریٹر دین ریکوریبل اماؤنٹ. اگر ہو جائے تو ایسٹ امپیئرڈ ہو جاتا ہے. ریکوریبل اماؤنٹ کیا ہوتی ہے؟ 2 things، ویلیو ان یوز اور فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل. یاد ہے آپ کو؟ گڈ. تو ریکوریبل اماؤنٹ کا مطلب ہے جس سے جو آپ مارکیٹ میں آپ کو مل رہی ہے. تو آپ اپنی پراپرٹی کو، اپنے پلانٹ کو، اپنے اکوپمنٹس کو ریکوریبل اماؤنٹ پہ شو کر رہے ہیں. تو ایک مٹیریل ایکسیپشنل آئٹم ہے. یہ ایکسیپشنل تھنگ ہو رہی ہے، نارملی اس پہ نہیں ہوتی. نارملی تو بک ویلیو چل رہی ہوتی ہے، کیرنگ ویلیو لیس ڈیپریسیشن، آپ کی پراپرٹی پلانٹ اکوپمنٹ جو فکس ایسٹس. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے فکس ایسٹ کو ریکوریبل اماؤنٹ پہ لا کے رکھ رہے ہیں. سو رائٹ ڈاؤن یور فکس ایسٹس آن ریکوریبل اماؤنٹ، آن ریکوریبل اماؤنٹ. تو یہ ایک ایکسیپشنل آئٹم ہے، ایکسیپشنل چیز ہو رہی ہے، نارملی نہیں ہوتی نا. آپ پوچھیں فکس ایسٹ کس پہ؟ کہتے ہیں بک ویلیو پہ. یار بک ویلیو پہ جا رہے ہیں، کاسٹ جس کاسٹ پہ بائی کیا تھا اس پہ ڈپریسیشن یا امورٹائزیشن ہو رہی ہے، اس پہ ہم آگے لے جا رہے ہیں. لیکن آپ اپنے فکس ایسٹ لائک پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ آپ ریکوریبل اماؤنٹ پہ لے آئیں. ریکوریبل اماؤنٹ جو مارکیٹ میں آپ کو مل سکتی ہے، جو ہائر آف 2 things، ویلیو ان یوز اور فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل. سو دس مین دس از ایکسیپشنل. اور کون سی ایگزامپل ہیں؟ کلاسیکل ایگزامپل ہیں ایکسیپشنل آئٹمس کی. ریسٹرکچرنگ، آپ آرگنائزیشن میں ری آرگنائزیشن کر رہے ہیں، ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں. آپ کا یہ ایوری ڈے ریسٹرکشن نہیں ہوتی ہے، ایوری ایئر ریسٹرکچرنگ نہیں ہوتی ہے. ری انجینئرنگ، ریسٹرکچرنگ، ری آرگنائزیشن یہ ایوری ایئر نہیں ہوتی ہے.
یہ نہیں کمپنی ہر سال کہہ رہی ہے ہم یہ چیزیں چینج کریں. کچھ کمپنیز ہیں جب آپ ایکسپینشن پہ جا رہے ہیں یا آپ وہ ایک فیس آتا ہے, لیکن دس از ناٹ ویری نارمل ایکسرسائز فار دا کمپنیز. دس از کم انڈر ایکسیپشنل آئٹمس, ایکسیپشنل ایکشنز ہیں یہ. ریسٹرکچرنگ, آپ کسی سے پوچھیں کہ کمپنی کی ریسٹرکچرنگ کرنی, کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا کام ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈیسیژن لیں گے اور پھر ایک پوری ٹیم بنتی ہے اور پوری آرگنائزیشن ہل جاتی ہے. بہت سکھ انڈسٹریز جہاں پہ کمپنیز پروفٹ میں نہیں جا رہی ہوتی ہیں, دوسری کمپنیز ٹیک اوور کرتی ہیں, پھر ریسٹرکچرنگ کرتی ہیں. گینز اینڈ لاسز آن ڈسپوزیبل آف نان کرنٹ ایسٹس, آپ نے کوئی اپنے فکس ایسٹ سیل کر دیے, اس پہ آپ کو گین ہوا ہے یا لاسز ہوئے, یہ آپ شو کریں گے, یہ آپ ایکسیپشنل آئٹم ہے. ڈسکنٹینیو آپریشنز, آپ کی کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا کوئی آپریشنز آپ بند کر رہے ہیں, ڈسکنٹینیو کر رہے ہیں, فیوچر میں یہ نہیں ہوں گے. دس از یور ایکسیپشنل آئٹمس. لٹیگیشن سیٹلمنٹس, کوئی بہت آپ کے ہیوی قسم کے اور اولڈ میٹیریل قسم کے جو کیسز چل رہے تھے, اس کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے, لٹیگیشن سیٹلمنٹس. ریورسل آف پروویژنس, کتنی چیزیں ہم نے پڑھا ہے پروویژنس کو. ریورسل آف پروویژن ریلیز کرنا, آپ نے پروویژن پیچھے رکھی تھیں, لاسٹ فیو ایئر سے آپ پروویژن لے رہے ہیں اور اب آپ اس کو ریورسل کر رہے ہیں. تو آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا یہ ریورسل جو ہے وہ کس لیے ہوتی ہے, پروفٹ کو انہانس کرنے کے لیے. لیکن جب ایکسیپشنل آئٹم آپ شو کریں گے تو کلیئر چیز ہو جائے گی کہ بھئی یہ آپ کے نارمل ایکٹیویٹیز آف دا بزنس سے پیسہ نہیں آ رہا, یہ ریورسل سے آ رہا, پروویژن ریورس کرنے سے آ رہا ہے. پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. وہاں پہ پروویژن کا جو اسٹینڈرڈ تھا وہ بھی آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہے, IFRS 5 بھی بتا رہا ہے. کلیئر. سو یہ ایکسیپشنل آئٹمس کی جتنی ہم نے ایگزامپل ابھی دیکھی ہیں, آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ کو اب ایکسیپشنل آئٹمس کو پتہ چلے گا. یہ فیس پہ آتی ہیں یا سیپریٹ لائن پہ آتی ہیں انکم اسٹیٹمنٹ پہ. آپ کبھی نیٹ پہ جا کے دیکھیں, ڈفرنٹ کمپنیز کی انکم اسٹیٹمنٹ ضرور چیک کریں, اور کہیں نہ کہیں آپ کو ایکسیپشنل آئٹم کی نظر آ جائے, یو ول فائنڈ دس اینڈ آپ کہیں گے ہاں یار یہ تو ہم نے پڑھا بھی ہے, IFRS 5 کی گائیڈ لائنز سب چیزیں. سو کلیئر. ایکسیپشنل آئٹمس انٹرسٹنگ. اب آپ جب بھی انکم اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے, اگر آپ نے ایکسیپشنل آئٹم لائن پڑھی تو آپ کے ذہن میں آئے گی یہ چیز کہ یہ کمپنی کی نارمل ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی ایکسیپشنل ہے, کوئی مٹیریل چیز ہے جو یہ شو کر رہے ہیں اپنی IS پہ. اور یہ جو 1 2 3 7 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, آپ ریسرچ کریں اور فائنڈ آؤٹ کر کے لائیں. تو یہ چیزیں آپ کو جب نظر آئیں گی آپ کہیں گے ہاں دس از ایکسیپشنل آئٹمس. اوکے. اب آپ آ جائیں IFRS 5 نان کرنٹ ایسٹس ہیلڈ فار سیل اینڈ ڈسکنٹینیو آپریشن. IFRS 5 نان کرنٹ ایسٹس held for sale. Non-current assets mean fixed assets held for sale and discontinued operations. What is the objective of IFRS 5? Requirements for classification, measurement and presentation of non-current assets held for sale, in particular requiring that such assets should be presented separately on the face of the statement of financial position. Such assets should be presented separately on the face of the statement of financial position. جب اس طرح کے ایسٹس ہوں ہیلڈ فار سیل, ان کی کلاسیفیکیشن, ان کی میجرمنٹ, ان کی پریزنٹیشن کس طرح ہوگی, IFRS 5 آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے. The requirement for the classification, measurement and presentation of non-current assets held for sale. In particular requiring that such assets should be presented separately on the face of the statement of financial position. چیز کے جب پرٹیکولرلی سیپریٹ فیس سیپریٹ مینشن ہو نا چیز, تو پھر وہ یوزرس کو آسانی رہتی ہے, دیکھ لیتے ہیں کہ یار نان کرنٹ ایسٹس ہیلڈ فار سیل سے, فار ایگزامپل نان کرنٹ ایسٹس فکس ایسٹس کسی کی سیل سے پیسہ آیا ہوا ہے, تو آپ یوزرز ہیں, آپ چاہتے ہیں بڑی کلیئر انفارمیشن, بڑے پریزنٹیشن بڑی اچھی ہو
تاکہ یوزرز کو آسانی ہو, یوزرز کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ بزنس کی نارمل ایکٹیویٹی سے, جو بزنس ایکٹیویٹی سے اس سے کتنا پیسہ آ رہا ہے اور باقی چیزوں سے کتنا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے ایک فکس ایسٹ سیل کیا ہے, اس کی انکم, اس کی ریسیٹس اگر آپ اپنی سیل میں شو کر دیتے ہیں تو یوزرز کو کیا پتہ چلے گا؟ اس لیے اس کی سیپریٹ لائن ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ٹوٹل انکم یہ ہوئی ہے, بڑی زبردست انکم ہے, لیکن پتہ چلا اس ساری انکم میں یہ اگر انکم نکال دی جائے, کیونکہ یہ ایوری ڈے نہیں ہوگی, فکس ایسٹ روز روز سیل نہیں ہوتے, تو یہ فکس ایسٹ ہیلڈ فار سیل کی یہ انکم ہے, اور نارمل بزنس ایکٹیویٹی سے یہ سیل ہے. ٹھیک ہے. اور جو ایکسیپشنل آئٹمز ہیں, جیسے ہم نے بتایا, جو ہم نے ڈسکس کیا, ڈسکنٹینیو آپریشن, کوئی آپریشن ہم نے ڈسکنٹینیو کیا, اس کو ایسٹ سیل کر دیے, اس سے یہ انکم آئی ہے. گینز آن ڈسپوزیبل نان کرنٹ ایسٹ سے یہ ہے. ریورسل آف پروویژنس کی یہ سیل آئی ہے, یہ انکم ہے, یہ ریسیٹس ہیں. تو اس سیپریٹ لائن میں جب چیز ہوگی تو آپ یوزرز ہیں, آپ کو آسانی ہے دیکھنے میں کہ کمپنی نے نارمل بزنس ایکٹیویٹیز میں کتنا ارن کیا ہے اور باقی ان جگہوں سے کتنا ارن کیا جو ایکسیپشنل ہیں, جو روز نہیں ہوں گی, نیکسٹ ایئر نہیں ہوں گی, اگر ہوں گی بھی بالکل اس طرح نہیں ہے. اسی طرح IFRS 5 گائیڈ لائنس دیتا ہے کہ نان کرنٹ ایسٹ ہیلڈ فار سیل ہیں, ان کو کیسے, اور ڈسکنٹینیو آپریشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے. Updated rules for the presentation of discontinued operations. وہ رولز, وہ گائیڈ لائنس کو اپڈیٹ کرتا ہے جو ڈسکنٹینیو آپریشنس کے لیے, ان پرٹیکولر ریکوائرنگ دیٹ دا ریزلٹس آف ڈسکنٹینیو آپریشن should be presented separately in the income statement. Results of discontinued operation mean جو discontinued operations جو ریزلٹس ہیں, ریزلٹس مین کہ آپ کو گین ہوا ہے یا لاس ہوا ہے, وہ separately should be presented separately in the income statement. Should be presented separately in the income statement. Updated rules for the presentation of discontinued operations, in particular requiring that the results of discontinued operation should be presented separately in the income statement. Yes? Good. یہ مین آبجیکٹو ہے IFRS 5 کا. کلاسیفیکیشن ایز ہیلڈ فار سیل. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ ایسٹ جو ہے نان کرنٹ سے ہیلڈ فار سیل ہے؟ اس کا بھی ایک کرائٹیریا ہے. آپ ہر ایسٹ کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے یہ ہیلڈ فار سیل ہے. جب یہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز آپ ڈسکس کر رہے ہیں, ہم نے کتنے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ سو فار ڈسکس کیے, آپ نے دیکھا ہر اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کوئی کرائٹیریا, کوئی ریکوائرمنٹ بتاتا ہے کہ یہ چیز میٹ کریں تو پھر آپ یہ چیز ایسے کریں. تو کمپنیز پہ اس کو دے ہیو ٹو فالو, وہ بائنڈ ہو جاتی ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے, اکاؤنٹ سائن نہیں ہوں گے, آڈیٹر سائن نہیں کریں گے, رپورٹس انکوالیفائڈ نہیں ہوں گے, یوزرز کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. اس لیے امپورٹنس ہے رپورٹنگ, جتنی بھی فائنینشیل رپورٹنگ آپ اکارڈنگ ٹو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کرتے ہیں, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس گائیڈ لائنس کے اندر کرتے ہیں, اینڈ ادر ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہے ان کے جو رولز ہیں ان کے مطابق کرتے ہیں. ادر ریگولیٹری اتھارٹیز کون سی ہیں بزنس میں؟ ریگولیٹری اتھارٹیز کون سی ہیں؟ اسٹاک ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, SECP, سینٹرل بورڈ آف ریونیو, اور اگر لوکل اتھارٹیز کا بھی اس میں لا ہوتا ہے وہ بھی انکارپوریٹ ہوتا ہے. تو جب آپ کی یوزرز کے ہاتھ میں جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, ان کو میک شیور کرایا جاتا ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو آل ریلیونٹ لاز, جس میں اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز, SECP, CBR اینڈ ادر ریلیونٹ ریگولیٹری باڈیز جو بھی ہیں جو اس پہ اپلائی ہوتی ہیں, اس کے مطابق یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کی گئی ہیں. سو یہ بالکل کلین ہے, ٹرو اینڈ فیئر پکچر دے رہی ہیں. Similarly, a non-current asset should be classified as held for sale if its carrying amount will be recoverable principally through a sale transactions rather than through continuing use. اس کی جو کیرنگ اماؤنٹ ہے وہ ریکورڈ ہے if its carrying amount will be recovered principally through a sale. آپ تھرو سیل حاصل کر سکتے ہیں تو ہیلڈ فار سیل ہے. اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ فار دس ٹو بی دا کیس دا فالوئنگ کنڈیشن مسٹ اپلائی. اگر کمپنی نے کوئی ایسٹ ہیلڈ فار سیل رکھا ہے اور پرنسپلی وہ تھرو سیل اس کی
carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than continuing use. اگر آپ لے سکتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کرائٹیریا میٹ کرنا ہے. For this to be the case, the following conditions must apply. کون سی؟ The asset must be available for immediate sale in its present condition. اگر کمپنی کچھ اپنے ایسٹ کو اس کرائٹیریا میں لا کے رکھنا چاہتی ہے کہ ایسٹ ہیلڈ فار سیل شو کیا جائے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں, تو فرسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ ایسٹ جو ہے امیڈیٹ اویلیبل ہو سیل کے لیے ان اٹس پریزنٹ کنڈیشن. ایسا نہیں ہے کہ اس ایسٹ کو سیل پریزنٹ کنڈیشن اس کی ہے کہ وہ سیل نہیں ہو سکتا, اس کے ساتھ کوئی چیز, اس کا کوئی پارٹ, کوئی چیز نہیں ہے, یا وہ کمپلیٹلی تیار نہیں ہے سیل کے لیے. نہیں, فرسٹ کنڈیشن ہے مسٹ بی اویلیبل بھی ہو. یہ نہیں سب کچھ ہے لیکن اویلیبل نہیں, جی کل آئے گا یا نیکسٹ ویک آئے گا یا آ جائے گا جب آرڈر آئے گا. نو, دا ایسٹ مسٹ بی اویلیبل فار امیڈیٹ سیل اینڈ اٹس پریزنٹ کنڈیشن. اس پریزنٹ کنڈیشن میں فرسٹ کنڈیشن, دا سیل مسٹ بی ہائیلی پروبل. دا سیل مسٹ بی ہائیلی پروبل. آپ کو پتا ہے سیل ہو سکتا ہے, ہائیلی پروبل ہو. ٹھیک ہے, ہائیلی پروبل کیا مطلب ہے اس کا؟ مینجمنٹ آر کمیٹیڈ ٹو پلان ٹو سیل دا ایسٹس. مینجمنٹ جو ہے وہ کمیٹیڈ ہو ایسٹ سیل کرنے کے لیے. اگر مینجمنٹ کا ایٹیٹیوڈ اتنا نہیں ہے, سیل کرنے کے بارے میں نہیں ہے, تو مینجمنٹ کیوں سیل کرے گی؟ مینجمنٹ آر کمیٹیڈ, اپنی کمٹمنٹ شو کریں کہ ہاں جی ہم اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں. دیر از این ایکٹیو پروگرام ٹو لوکیٹ اے بائر. ایک تو مینجمنٹ تو بڑی ایکٹیو ہے, ہاں جی سیل کریں گے, لیکن بائر کو تلاش کرنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے, کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے, کوئی ایجنسی یوز نہیں ہو رہی, کوئی اور مینس یوز نہیں ہو رہا. دیر از این ایکٹیو پروگرام ٹو لوکیٹ اے بائر. اگر ایکٹیو پروگرام نہیں ہے اور مینجمنٹ اپنی کمٹمنٹ شو کر رہی ہے, پتہ چلا اس سال تو ایسٹ سیل نہیں ہوا, اگلے سال دوبارہ اس کو ہیلڈ فار سیل میں رکھیں. نو, دیر از این ایکٹیو پروگرام ہونا چاہیے ٹو لوکیٹ اے بائر. دا ایسٹ از بینگ ایکٹیولی مارکیٹڈ. یہی کہ آپ کو بائر بھی تلاش کرنا ہے, اس کو ایڈورٹائزمنٹ بھی کرنی ہے, مارکیٹ بھی کرنا ہے. تو یہ جو بات ہے, دا سیل مسٹ بی ہائیلی پروبل. کیا ہائیلی پروبل کب ہوگی؟ مینجمنٹ کمیٹڈ ہوگی, ایکٹیولی بائر لوکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, اس کو مارکیٹ کریں گے, ایکٹیولی مارکیٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے سیل از ہائیلی پروبل. تو یہ کرائٹیریا اگر آپ میٹ کر رہے ہیں, فرسٹ ٹو جو بھی ہم نے ڈسکس کیا, فرسٹ دا ایسٹ مسٹ بی اویلیبل فار امیڈیٹ یوز, دا ایسٹ مسٹ بی ہائیلی پروبل. اور ہائیلی پروبل میں آپ نے 3 چیزیں ڈسکس کی, مینجمنٹ کمٹمنٹ, ایکٹیولی پروگرام ٹو لوکیٹ بائر, اور ایکچولی مارکیٹڈ. تھرڈ آ گیا, دا سیل از ایکسپیکٹڈ ٹو کمپلیٹ اٹ ود ان 12 months آف اٹس کلاسیفیکیشن ایز ہیلڈ فار سیل. جب آپ نے اس کو کلاسیفائی کیا ہے ہیلڈ فار سیل, ایکسپیکٹ کریں گے ود ان 12 months آپ کی چیز سیل ہو جائے گی, جو بڑا ایمپل ٹائم ہے, انف ٹائم آپ کو دیا ہے. دا سیل از ایکسپیکٹڈ ٹو بی کمپلیٹڈ ود ان 12 months فار اٹس کلاسیفیکیشن ایز ہیلڈ فار سیل. نمبر 4, it is unlikely that plan will be significantly changed or will be withdrawn. It is unlikely that the plan will be significantly changed or will be withdrawn. بہت highly unlikely ہے کہ آپ کا پلان جو ہے وہ چینج ہو جائے گا, highly unlikely. اوکے, سو یہ چیزیں جو ہیں یہ آتی ہیں کلاسیفیکیشن ایز ہیلڈ فار سیل کے لیے, امپورٹنٹ ہے. اگر یہ کرائٹیریا میٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے ایسٹس کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں نان کرنٹ ایسٹ ہیلڈ فار سیل رکھ سکتے ہیں. اوکے, سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس از آل فرام مائی سائڈ ٹوڈے, اینڈ IFRS 5 رپورٹنگ فائنینشیل پرفارمنس, یہ امپورٹنٹ ایریا ہے. ہم اس کو اسی سے آگے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ کلاس میں, کیونکہ ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. میں اس کو نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ کریں گے. اور آپ دیکھیں انٹرسٹنگ ایریا ہے, آپ ضرور یہ ورڈ دیکھیں گے, ایکسیپشنل آئٹمس سم ویئر انکم اسٹیٹمنٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ایگزامپل بھی بتائیے, اس کی ڈیفینیشن بھی بتائیے کہ یہ ایکسیپشنل آئٹمس ہوتے ہیں. سیکنڈ, آپ دیکھیں گے نان کرنٹ ایسٹس ہیلڈ فار سیل. نان کرنٹ ایسٹ ہیلڈ فار سیل, اس کی گائیڈ لائن کون دے رہا ہے؟ IFRS 5. IFRS نے بتایا کہ ہیلڈ فار سیل ایسٹ کون سے ہوتے ہیں, اس کا کرائٹیریا کیا ہے, کرائٹیریا کے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے.
وہ کرائٹیریا آپ اپلائی کریں. جب بھی آپ کو سچویشن ملے گی, آپ کو ایگزام میں بھی دیا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ سچویشن ہے, بتائیں ہیلپ فار سیل ہوا یا نہیں ہوا. آپ بتائیں گے 5 پوائنٹس ہیں, 4 کے 4, ان میں سے کوئی ایک بھی اگر اپلائی نہیں ہوتا, نو, سب اپلائی ہوں گے, گڈ. تو یہ چیزیں اب ہم نیکسٹ کلاس میں اسی سے آگے کنٹینیو کریں گے. کچھ ڈسکنٹینیو آپریشن, میجرمنٹ, ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے, اس کو وائنڈ اپ کریں گے. سو پلیز اس کو آپ ریوائز کر کے ہیں اچھا, اور آئی ایم شیور کہ جس اسپرٹ سے آپ سو فار ابھی ریویژن کر رہے ہیں اور جس طرح آپ آنسرس کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ انٹرسٹ لے کے پڑھ رہے ہیں اور چیزوں کو ریوائز کریں ڈیلی. جب بھی نیو لیکچر کے لیے آئیں تیاری کر کے آئیں. ہم شروع کے 10-15 منٹس کیوں لگاتے ہیں ریویژن پہ؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ آپ کو ایک چیلنج ملتا ہے, چھوٹا سا چیلنج ہوتا ہے, ہاں بھائی سر یہ کوشچن کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, میں بھی آنسر کروں گا. جب آنسر کرتے ہیں, کولیز کا آنسر سنتے ہیں, اگر آپ ریویژن کر کے, اب پاسبل تو نہیں ہے میں پوری کلاس سے آنسر سنوں, لیکن آپ کے باڈی لینگویج, آپ کے کانفیڈنس, آپ کے جیسچر سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ نے کتنی اچھی ریویژن کی ہوئی ہے. جب آپ بھی آنسر کرتے ہیں, باقی آپ کے کولیز کے آنسر ہوتے ہیں, وہ آپ سنتے ہیں, تو آپ کی آٹومیٹکلی اچھی ریویژن ہو جاتی ہے. اگر آپ ریویژن کے بغیر آئے, پڑھے بغیر آئے ہوئے, ڈسکشنز کے بغیر آئے ہوئے ہیں, تو آپ بلینک ہیں, تھوڑا سا آپ کو دوبارہ ریوائز ہو جاتا ہے, آپ کہتے ہیں ہاں بھائی اس طرح نہیں. تو جو ریویژن کا ٹائم ہوتا ہے, اس اپرچونٹی سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں, تو آپ دیکھیں گے آپ کو آگے بینیفٹس بہت اچھے ملیں گے. سو تھینک یو, دس از آل فرام مائی سائڈ. انشاءاللہ ویل میٹ اگین ان آور نیکسٹ کلاس. سو فار اللہ حافظ.